السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دی بیسٹ نرس۔ آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ڈائبٹیز یا شوگر کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے، پاکستان میں یہ مرض دن بہ دن کیوں بڑھتا جا رہا ہے، اور ہم جانیں گے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو شوگر ہے، آپ کے اندر کون کون سی علامات ہیں، تو آپ کو لازمی طور پر اپنا شوگر ٹیسٹ کرا لینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ سب سے آخر میں جانیں گے کہ آخر اس خطرناک بیماری کی وجہ کیا ہے، کیا اس کا علاج ممکن ہے یا نہیں، اور کیا ایک دفعہ شوگر ہو جانے کے بعد آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ تمام سوالات جو ایک شوگر کے مریض کے ذہن میں ہوتے ہیں، تو ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے ان کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے شوگر ہوتی کیا ہے؟ اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں کہ جب آپ کے خون میں شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو ہم اس کو ڈائبٹیز یا شوگر کہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ زیادہ میٹھا کھانے سے ہی آپ کو شوگر ہو، آپ کو نہیں پتہ جو چیز آپ کھا رہے ہیں اس میں شوگر کی مقدار کتنی ہے۔ اور شوگر ایک ایسی بیماری ہے جس کی بہت ساری وجوہات ہیں، نہ صرف ایک وجہ سے آپ کو شوگر ہوگی بلکہ بہت ساری وجوہات سے آپ کو شوگر ہو سکتی ہے۔ یہ جان لینے کے بعد کہ شوگر کیا ہوتی ہے، آپ کے ذہن میں سب سے پہلے یہ سوال آتا ہے کہ آخر مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے شوگر ہے، میرے اندر کون کون سی علامات ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ شوگر ہے۔ سب سے پہلے آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور عام طور پر ہمارے ہاں یہ سوچا جاتا ہے کہ جس کا وزن زیادہ ہے بس اس کو ہی شوگر ہوگی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، دونوں کو ہو سکتی ہے، کیونکہ شوگر ہو جانے کے بعد آپ کا وزن بہت تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھوک اور پیاس زیادہ سے زیادہ لگتی ہے، اس کے علاوہ آپ کو بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہوتی ہے۔ جب آپ کو یورین بار بار آئے اور آپ کو کوئی اس کی خاص وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو اپنا شوگر ٹیسٹ ایک دفعہ لازمی کروائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے خون میں شوگر کی مقدار بڑھنا شروع ہو چکی ہو، جو آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ تھکے تھکے رہتے ہیں، آپ کے جوڑوں میں، آپ کے پاؤں میں شدید درد رہتا ہے، آپ کے اندر ہمت نہیں ہوتی کہ آپ روزمرہ کے کام اچھے سے سر انجام دے سکیں۔ اگر آپ کو غلطی سے کوئی زخم ہو جاتا ہے تو اس کو بھرنے میں بہت دیر لگتی ہے۔ یہ تمام علامات جاننے کے بعد آپ کے ذہن میں سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ آخر شوگر کن لوگوں کو ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ آپ کے جینیٹک یعنی آپ کے خاندان میں ہو سکتا ہے کہ پہلے سے شوگر ہو۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کا لائف سٹائل بہت سیڈنٹری ہوتا ہے، جو بالکل بھی ایکسرسائز نہیں کرتے، واک نہیں کرتے، اور ان کا کھانا پینا سارا جنک فوڈ ہوتا ہے، وہ کوئی بھی صحت مند غذا نہیں کھاتے۔ اور شوگر ہونے کے زیادہ تر چانسز جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کی امیونٹی تھوڑی ویک ہو چکی ہوتی ہے، تو ان میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان کو شوگر ہو سکتی ہے۔ اب وہ لوگ جو بہت زیادہ کھاتے ہیں، اور کھاتے کیا ہیں، جس میں کاربوہائیڈریٹس ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر ہم کوئی غذا کھا رہے ہیں اس میں کاربوہائیڈریٹس زیادہ ہیں تو وہ ہمارے جسم میں جا کر گلوکوز میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور جتنا زیادہ ہم خوراک کھاتے جاتے ہیں اتنا زیادہ گلوکوز کی مقدار ہمارے جسم میں بڑھتی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہارمون جس کو ہم انسولین کہتے ہیں، ایک چابی کا کام کرتا ہے کہ جو ہمارے مسلز کے لاک کو کھولتا ہے اور ہماری گلوکوز کو وہاں پہ جمع کرتا جاتا ہے، یعنی سٹور کرتا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے جسم، ہمارے مسلز کو گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں تو ہمارا یہ ہارمون تھک جاتا ہے، یہ اتنی اچھے طریقے سے اپنا کام سر انجام نہیں دے سکتا، جس کی وجہ سے یہ گلوکوز یعنی شوگر ہمارے خون میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو ہمارے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اور یہ انسولین تب کچھ نہیں کر سکتا کہ ہمارے گلوکوز کو مزید جمع کر سکے۔ اگر آپ کے اندر شوگر کی علامات ظاہر ہوئی ہیں، یا کوئی بھی نارمل انسان، اس کو تقریباً 6 مہینے میں ایک دفعہ اپنا شوگر ٹیسٹ لازمی طور پر کرا لینا چاہیے۔ اور شوگر ٹیسٹ 2 طرح کا ہوتا ہے، رینڈم، آپ کسی بھی وقت کروا سکتے ہیں، فاسٹنگ جو آپ نے بغیر کھائے پیے آپ نے وہ ٹیسٹ کروانا ہے۔ ایک نارمل انسان کا 70 سے 100 ہونا چاہیے جب اس نے کچھ نہ کھایا ہو، اور کچھ کھانے کے بعد 110 سے 140 تک آپ کی مقدار ہونی چاہیے۔ اگر کسی بھی وقت کوئی علامات ظاہر ہونے کے بعد آپ اپنا شوگر ٹیسٹ کرواتے ہیں اور وہ نارمل مقدار سے زیادہ ہوتا ہے تو آپ ایٹ لیسٹ 2 سے 3 ریڈنگز اور کروا لیں، تاکہ آپ کو کنفرم ہو جائے کہ آپ میں شوگر ہونے کے چانسز بڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ اپنا خون ٹیسٹ کروائیں۔ جیسے جیسے علاج شروع ہوتا ہے آپ اپنا فوری طور پر ٹریٹمنٹ شروع کر دیں۔
شوگر ہو جانے کے بعد آپ ایک اچھی اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی خوراک اور آپ جو دوائیاں آپ کو ڈاکٹر کی طرف سے بتائی گئی ہیں لازمی طور پر ٹائم سے لیں۔ جب آپ کے کھانے پینے کا، آپ کی دوائیوں کا پورا ٹائم ٹیبل ہوگا تو آپ کو کبھی بھی آپ کا شوگر لیول نہیں بڑھ سکتا، بلکہ آپ ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں اتنی صحت مند خوراک کھائیں کہ آپ کو شوگر نہ ہو، اگر ہو جاتی ہے تب بھی اس کو کنٹرول میں رکھیں اور اس کا علاج ممکن ہے۔ اور آپ سب اپنی زندگی میں واک 20 سے 30 منٹ ایٹ لیسٹ ڈیلی اس کو اپنا معمول بنائیں، ایکسرسائز کریں، تب بھی آپ کو شوگر ہونے کے چانسز بالکل بھی نہیں ہوں گے۔ اور شوگر کے ہو جانے کے بعد بھی آپ کو روزانہ 20 سے 30 منٹ واک کرنی چاہیے، اپنی صحت کا، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ کو کون کون سی خوراک لینی چاہیے۔ میں نے اس ویڈیو میں کوشش کی ہے کہ آسان سے آسان الفاظ میں بتا سکوں کہ آخر شوگر کیا ہوتی ہے۔ آپ کے اندر کون سی علامات ہوں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شوگر کیا ہے، اس کا علاج کیسے ہوتا ہے اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو شوگر ہے۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔